السلام علیکم، میں ہوں آپ کا معلم امیر تیمور۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسلامیات کی کلاس پنجم میں۔ آج ہم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان ہے صوفیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کرنا ہے، تو مشق حل کرنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتاب کھولیے۔ مشق: درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی زندگی کا مقصد خالی جگہ کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ دین اسلام: مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ خالی جگہ کے شہر بلخ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ خراسان: حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان خالی جگہ تھی، فارسی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مشہور سلسلہ خالی جگہ کے بانی ہیں، قادریہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ اور خالی جگہ کے مشہور عالم تھے۔ علم تفسیر: دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ صوفیاء کرام کن کو کہا جاتا ہے؟ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کے عارف اور اس کی طاعت و عبادت کے پابند ہوں، انہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف کون سی ہیں؟ مشہور کتب کشف المحجوب، منہاج الدین اور کشف الاسرار ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف لکھیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہے۔ سید محمد راشد دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہاں کہاں کے سفر کیے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سندھ کے علاوہ شمالی پنجاب، بلوچستان، رن، کچھ اور راجستھان تک کے سفر کیے۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اخلاص، تقویٰ اور صبر و شکر کی اعلیٰ اوصاف اپنانے پر زور دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں سے مشہور تصانیف غنیت الطالبین اور مفاتیح الغیب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 561 ہجری میں وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بغداد میں واقع ہے۔ سید محمد راشد دھنی کے حالات زندگی، تعلیمات اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف کے نام لکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد راشد اور والد ماجد کا نام سید محمد بقا تھا۔ سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ 1171 ہجری میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ علوم دینیہ کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ کھوڑا کے مشہور عالم فقیر اللہ علوی اور اس وقت کے دیگر مشہور علماء کرام سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والد سید محمد بقا کے ہاتھ پر ہو کر روحانی تربیت اور فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت لوگوں کی علمی خدمت اور ان کی روحانی اصلاح و تربیت کے لیے صرف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سندھ کے علاوہ شمالی پنجاب، بلوچستان، رن، کچھ اور راجستھان تک کے سفر کیا۔ آپ رحمۃ مشہور تصانیف میں شرح اسماء الحسنی، جمع الجوامع اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1234 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ذہنی آزمائش: صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، وضاحت کریں۔ تحقیق: والدین یا اساتذہ کی مدد سے صوفیاء کرام کا کردار معلوم کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ: بر صغیر کے مشہور صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور ان کی تصانیف کاپی میں لکھیں۔ بزرگان دین کی تعلیمات کے موضوع پر کمرہ جماعت میں مذاکرہ کریں۔ رہنمائی اساتذہ: طلبہ کو صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے حالات زندگی، عظمت و کردار سے آگاہ کریں۔ طلبہ کو بتائیں کہ ہمیں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اس سبق کی مشق کو تفصیلاً حل کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ مشق آپ کے لیے آسان ہو چکی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ اب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔